یا رحمت للعالمین یا محمد۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 1 ایپیسوڈ 3۔ آدم اور اولاد آدم زمین کے کس خطے میں آباد؟ تاریخ کے قرآنی تناظر میں قدیم انسان کی تاریخ کو 5 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور آدم سے نوح، دوسرا نوح سے ابراہیم، تیسرا ابراہیم سے موسیٰ، چوتھا موسیٰ سے عیسیٰ اور پانچواں عیسیٰ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے معجم طبرانی میں روایت ہے کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو ارض ہند میں اتارا۔ آدم علیہ السلام نے ارض ہند سے مکہ کا سفر کیا اور میدان عرفات میں عہد الست ہوا، جیسا کہ مستدرک حاکم کی مستند روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عز و جل نے آدم کی پوست سے ان کی تمام ذریت کو نکالا، انہیں آدم کے سامنے کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے شام کے علاقے کی طرف ہجرت کی اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد مشرق میں، شام میں یعنی میسوپوٹیمیا کے علاقے میں آباد ہوئی۔ بائبل کے مطابق اللہ عز و جل نے آدم کو زمین کے مشرق میں عدن کے مقام پر ایک باغ میں رکھا تھا، اور عدن سے ایک دریا باغ کو سیراب کرنے کے لیے نکلا اور 4 ندیوں میں تقسیم ہوا، یعنی دجلہ، فرات، فیسون اور جیحون۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سدرۃ المنتہا کے پاس معراج کی رات 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری تھیں جو کہ نیل اور فرات ہیں اور اسی زمین میں بہتی ہیں، اور 2 باطنی تھیں جو جنت کی نہریں تھیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ان 2 باطنی نہروں کے نام سیحان اور جیحان نقل ہوئی ہیں۔ بائبل اور اسلامی بیانیے میں فرق یہ ہے کہ بائبل کے مطابق یہ 4 دریا دنیا کی جنت میں بہتے تھے اور آدم علیہ السلام کو اسی دنیا کی جنت میں رکھا گیا تھا، جبکہ اسلامک نیریٹو کے مطابق نیل اور فرات تو دنیا کے دریا ہیں، جبکہ سیحان اور جیحان جنت کے دریا ہیں۔ ان دونوں بیانیوں کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے، یعنی بائبل اور اسلام کے نیریٹو کو ہم یوں جمع کر سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد تو انہیں آسمانوں کی جنت میں رکھا گیا تھا، لیکن جب زمین پر اتارا گیا تو یہاں بھی آسمانوں سے ملتی جلتی جنت میں ہی رکھا گیا تاکہ آدم علیہ السلام کی اپنے ماحول سے مانوسیت برقرار رہے۔ آدم علیہ السلام کو صنعت یعنی کرافٹ اور زبان یعنی لینگویج دونوں سکھا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ مستدرک حاکم کی مستند روایت میں ابن ابی موسیٰ العشری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا تو ان کے ساتھ جنت کے پھل بھی بھیجے گئے تھے اور انہیں کئی قسم کے فنون یعنی کرافٹ سکھا کے دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ بائبل کے بیان کے مطابق آدم کا بیٹا قائن یعنی قابیل عدن کے مشرق میں نوت کے علاقے میں آباد ہوا اور وہاں اپنے بیٹے ہنوک کے نام سے اس نے ایک شہر آباد کیا۔ ہنوک سے ایراد سے مہیائیل سے متوسائیل سے لمگ پیدا ہوا، لمگ سے یابل، یوبل اور بلقائن پیدا ہوئے۔ یابل کی اولاد نے خانہ بدوشی اختیار کی تو یوبل کی اولاد نے آلات موسیقی یعنی بانسری وغیرہ ایجاد کی، اور بلقائن نے لوہے اور پیتل کے ہتھیار بنائے۔ رہی زبان تو سورہ البقرہ میں ہے کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی تھی، اور یہی بات بائبل میں اس انداز سے موجود ہے کہ آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے خدا نے مٹی سے جانور اور پرندے بنائے اور انہیں آدم کے سامنے رکھا، اور آدم نے ان کو جس نام سے پکارا وہی ان کا نام ٹھہرا۔ بائبل کے شارحین کا اس بارے اختلاف ہو گیا کہ وہ باغ اس زمین میں کہاں پر تھا کہ جہاں آدم اور اولاد آدم پروان چڑھی۔ اکثر کا خیال ہے کہ وہ ایران کے قریب خلیج فارس میں تھا، یعنی پرشین گلف میں۔ بعض نے کہا کہ وہ افریقہ میں تھا، بعض نے میسوپوٹیمیا کا بھی نام لیا ہے۔ بائبل کے مطابق عدن کے باغ کی 4 نہروں دجلہ، فرات، فیسون اور جیحون کا اوریجن ایک ہی تھا۔ دجلہ، ٹائگرس اور فرات یوفریٹس تو معروف دریا ہیں جو کہ عراق اور شام کی سرزمین میں پیرالل طور بہتے ہیں، اور ان کے درمیان کی سرزمین ما بین النہرین یعنی میسوپوٹیمیا کہلاتی ہے۔ وہ بہت ہی زرخیز زمین ہے، جبکہ فیسون اور جیحون کے دریاؤں کی تعیین میں اختلاف ہے۔ بائبل کے مطابق فیسون کا دریا حویلا جبکہ جیحون کا دریا کوش کی سرزمین کو سیراب کرتا ہے۔ حویلہ کی سرزمین سے مراد شمالی عرب، ناردرن عرب، جبکہ کوش کی زمین سے مراد مصر اور سوڈان کا علاقہ ہے کہ جسے دریائے نیل سیراب کرتا ہے۔
ایک صحیح اسلامی روایات میں بھی چوتھے دریا کا نام نیل ہی آیا ہے۔ اب رہی یہ مشکل کہ ان چاروں دریاؤں کا مصدر یعنی اوریجن ایک نہیں، جبکہ بائبل میں ہے کہ یہ چاروں دریا ایک ہی جگہ یعنی عدن کے ملک سے نکلتے ہیں۔ فیسون کے بارے میں تو کہا گیا کہ یہ دریا کسی زمانے میں حویلہ کی سرزمین یعنی شمالی عرب کی ریتلی زمین میں بہتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ خشک ہوتا چلا گیا۔ جبکہ جیحون کے بارے میں بائبل کے بعض شارحین کا کہنا ہے کہ کوش کے علاقے دو تھے، ایک افریقہ میں اور دوسرا ایشیا میں، میسوپوٹیمیا کے علاقے میں۔ ایک قدیم سلطنت اور تہذیب کاسیون یعنی کیسائٹس کے نام سے آباد تھی، یہ کوش کا علاقہ کہلاتا تھا، لہٰذا جیحون کے دریا کا مصدر بھی میسوپوٹیمیا ہی کا علاقہ بنتا ہے۔ بعض شارحین نے یہ بھی توجیہ کی ہے کہ جیحون سے مراد دریائے آمو آکسس ریور ہے، جبکہ اس کا مصدر یعنی اس کا اوریجن کوئی پامیر ماؤنٹینز بنتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ دریائے آمو کا ایک معروف نام دریائے جیحون بھی ہے، لیکن یہ دریا افغانستان، ترکمانستان، تاجکستان اور ازبکستان کو سیراب کرتا ہوا بحیرہ ارل میں یعنی ارل سی میں جا گرتا ہے اور سینٹرل ایشیا کا ایک بہت بڑا دریا ہے۔ اس کا مصدر میسوپوٹیمیا نہیں، البتہ اس کے مشرق کا علاقہ ہے۔ بعض شارحین کا کہنا یہ ہے کہ جیحون سے مراد سیحون یعنی سیر دریا بھی ہو سکتا ہے، جو تیان شان کی ماؤنٹین سے نکلتا ہے اور کرغستان اور ازبکستان کو سیراب کرتا ہوا ارل سی میں جا گرتا ہے، لیکن اس کا علاقہ بھی میسوپوٹیمیا نہیں بنتا، یہ بھی میسوپوٹیمیا کے مشرق میں ہے۔ اسی طرح سیحون کے نام سے ایک دریا ترکی میں بھی بہتا ہے، جو دریائے نیل کی طرح بحیرہ روم یعنی میڈیٹرین سی میں جا گرتا ہے۔ اس صورت میں بھی اس کا علاقہ میسوپوٹیمیا نہیں بنتا۔ اور اگر تو عدن سے مراد بلاد شام یعنی دی لیونٹ کا علاقہ لیا جائے تو یہ قدیم تاریخ انسانی میں ایک معروف علاقہ تھا۔ بائبل اور اسلامی تاریخ میں اس علاقے کا کثرت سے ذکر ملتا ہے۔ یہ علاقہ حالیہ یونان، ترکی، عراق، شام، فلسطین، اسرائیل، اردن، لبنان، مصر، قبرص یعنی سائپرس اور لیبیا کے بعض علاقوں کو شامل ہے۔ اس اصطلاح یعنی بلاد شام دی لیونٹ کی اصطلاح کی روشنی میں ان چاروں دریاؤں کا مصدر ایک ہی علاقہ بنتا ہے یعنی بلاد شام کا علاقہ۔ دجلہ اور فرات تو عراق اور شام میں بہ رہے ہیں، فیسون شمالی عرب میں تھا جو وقت کے ساتھ ختم ہو گیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیسون سے مراد دریائے اردن ہو کہ جس کے پانی سے یوحنا نے مسیح کو بیپٹائز کیا تھا، جبکہ جیحون مصر میں بہتا ہے کہ جسے ہم دریائے نیل کہتے ہیں۔ یہ سب دریا بلاد شام کا حصہ ہیں یعنی ایک ہی سرزمین میں دی لیونٹ کی سرزمین میں بہتے ہیں۔ بعض مسلم محققین نے باغ عدن کا مقام یمن کو قرار دیا اور اس کی دلیل یہ بیان کی کہ بائبل میں مشرق کا لفظ جنوبی عرب کے لیے بولا جاتا ہے اور یہ یمن میں ایک مقام کا نام ہے جسے عدن کہا جاتا ہے، اور اس کے قریب کی خلیج کو خلیج عدن یعنی گلف آف ایڈن بھی کہتے ہیں۔ لیکن میجورٹی جو شارحین کی ہے ان کی رائے یہ ہے کہ بائبل کے مشرق سے مراد بائبل کے اوریجن کا مشرق ہے، یعنی جہاں کتاب مقدس کی پیدائش ہوئی ہے اس کا مشرق مراد ہے، یعنی ارض فلسطین کا مشرق۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی جو مصر اور فلسطین کے مابین سینائی پیننسولا میں یعنی صحرائے سینا میں واقع ہے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ارض فلسطین میں نازل ہوئی۔ اس لحاظ سے اس علاقے کا مشرق مراد ہے، یعنی مصر اور فلسطین کا مشرق، اور یہ عراق اور شام کا علاقہ ہی بنتا ہے۔ لیکن اگر ہم مشرق میں چلتے جائیں تو آگے مشرق بعید فار ایسٹ میں ارض ہند بھی موجود ہے، لہذا مسلم تاریخ اور بائبل دونوں کے بیانیوں میں جمع ممکن ہے اگر تو ہم مشرق سے مراد مشرق بعید یعنی ارض ہند لے لیں۔ ہو سکتا ہے کہ مشرق سے مراد بائبل کے اوریجن کا مشرق بعید یعنی فار ایسٹ ہو یعنی لینڈ آف انڈیا، اور چاروں دریاؤں سے مراد گنگا، جمنا، برہما پترا اور سندھ یعنی انڈس ریور ہوں، جو تقریباً تمام ارض ہند کو اس طرح سے سیراب کرتے ہیں کہ اس کو چاروں طرح سے گھیرے ہوئی ہیں، اور ان چاروں دریاؤں کا جو مصدر اور اوریجن ہے وہ دنیا کی چھت روف آف دی ورلڈ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ دنیا کی چھت یعنی روف آف دی ورلڈ سے مراد سلسلہ کوہ پامیر ماؤنٹینز، سلسلہ کوہ ہمالیہ ماؤنٹینز، سطح مرتفع تبت پلیٹو تیان شیان کی ماؤنٹینز، اور سلسلہ کوہ آلتائی ماؤنٹینز اس میں شامل ہیں۔ تیان شان کے سلسلے کا ایک نام خدائی پہاڑ یا جنت کے پہاڑ بھی ہیں،
اور یہ بھی اس طرف ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا نزول یہیں ہوا ہو۔ دوسرا، ارض ہند میں جہاں گنگا اور جمنا آپس میں ملتے ہیں تو اس جگہ کا نام الہ آباد ہے، اور اس کے پرانے سنسکرت نام پریاگ راج کا معنی قربانی کی جگہ ہے، کہ جس کے بارے معروف قول یہ ہے یہاں برہما نے اپنی پہلی قربانی دی تھی۔ یہ بھی اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا زمین پر پہلا ٹھہراؤ اسی علاقے میں تھا اور حابیل اور قابیل کی قربانی یہاں ہی ہوئی تھی۔ بائبل کے بعد شارحین نے کوش کے علاقے سے مراد ہندو کش کا علاقہ بھی لیا ہے کہ جسے دریائے سیحون سیراب کرتا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ البتہ یہ معنی مراد لینے میں مشکل یہ ہے کہ بائبل میں دجلہ اور فرات کا ذکر ہے جو میسوپوٹیمیا میں ہی بہتے ہیں۔ اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کئی ایک دریاؤں کے نام ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لہذا یہ ایک امکان ہے کہ انسانیت کی ابتدا تو ارض ہند سے ہوئی ہو، لیکن بعد ازاں طوفان نوح کے بعد جب میسوپوٹیمیا کی طرف لوگوں کی ہجرت ہوئی تو وہاں کے دریاؤں کے نام ارض ہند کے دریاؤں کے نام پر رکھے گئے ہوں، اور ارض ہند کے ان دریاؤں کے پرانے نام دجلہ، فرات، سیحون اور جیحون ہوں۔ اللہ عالم بالصواب۔ بائبل کے بیان میں موجود دجلہ اور فرات سے مراد میسوپوٹیمیا کے دریا لینا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے، اور فیسون کے دریا سے مراد دریائے اردن یعنی جارڈن کا ریور مراد لینا بہتر ہے، جبکہ جیحون کے دریا سے مراد دریائے نیل ہو سکتا ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق یہ چاروں دریا ایک ہی مقام یعنی عدن سے نکل کر باغ کو سیراب کرتے ہیں، لہذا آدم اور اولاد آدم کی ابتدا جس باغ سے ہوئی وہ بلاد شام کی مقدس سرزمین میں تھا، یا اسے ہم مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کا علاقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بلاد شام میں یہ باغ کہاں تھا؟ تو اس بارے ہمارا رجحان یہ ہے کہ یہ بیت المقدس اور دریائے اردن کے شمال مشرق میں حالیہ لبنان میں موجود وادی بقاع میں تھا۔ اس علاقے میں پتھر کے زمانے میں یعنی سٹون ایج 9 سے 10,000 سال قبل مسیح میں زراعت کے آثار ملتے ہیں۔ دریائے اردن 4 بڑے ندی نالوں کے ملنے سے وجود میں آتا ہے اور بالآخر بحیرہ مردار میں جا گرتا ہے۔ دنیا میں دریا اسی اصول پر بہتے ہیں، لیکن بائبل میں بیان کردہ اصول مشاہدے کے خلاف ہے کہ ایک دریا 4 شاخوں میں تقسیم ہو رہا ہے، جبکہ مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ مختلف شاخیں یا ندی نالے مل کر ایک دریا بناتے ہیں، نہ کہ دریا جو ہے وہ ندی نالوں میں تقسیم ہو۔ بائبل کا اصل نسخہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ بحیرہ مردار کا جو قدیم ترین نسخہ ہمارے پاس ہے وہ بھی 200-400 سال قبل مسیح کا ہے، جبکہ آرامی رسم الخط میں بائبل لکھنے کا رواج عام ہو چکا تھا۔ بائبل کا اصل نسخہ قدیم عبرانی زبان میں تھا جو کہ مفقود ہے۔ جدید عبرانی زبان بھی 19ویں صدی کے یورپی زائنسٹ کی ایجاد ہے۔ اب ہمارے پاس جو ہے وہ ترجمہ در ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن در ٹرانسلیشن ہے، لہذا ایک امکان تو یہ ہے کہ ان تراجم نے یعنی بائبل کے تراجم نے صحیح باب کے مفہوم کو بدل دیا ہو۔ دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ طوفان نوح کے بعد اس علاقے کا نقشہ یکسر بدل گیا ہو، لہذا دریاؤں کی جگہیں بھی بدلی ہوں گی۔ یہ بھی امکان ہے کہ خلیج عمان، خلیج فارس، خلیج عدن اور بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی وغیرہ طوفان نوح کے بعد وجود میں آئے ہوں، اور اس سے پہلے فرات سے نیل تک خشکی کا ہی خطہ ہو۔ بہرحال بائبل میں حزقییل کے باب 31 میں عدن کے باغ کو لبنان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ قدیم لبنان کی جغرافیائی حدود کیا تھیں اس وقت یہ معلوم کرنا مشکل ہے، البتہ یہ بات روایتوں میں موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لبنان کے دیودار کے درختوں کی لکڑی بیت المقدس کی تعمیر کی غرض سے منگوایا کرتے تھے۔ بہرحال قدیم لبنان بھی حالیہ لبنان اور اس کے ارد گرد ہی واقع تھا، اور غالب امکان یہی ہے کہ حالیہ اردن کے کچھ حصے بھی اس میں شامل تھے۔ اگر ہم اسلامی بیانیے کی بات کریں تو وہ بائبل کے بیان سے زیادہ کمپریہنسو اور زیادہ لاجیکل ہے۔ صحیحین کی روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات سدرۃ المنتہا کی جڑ سے 4 دریا نکلتے دیکھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان میں سے 2 باطنی دریا ہیں جو جنت کے دریا ہیں، اور 2 ظاہری دریا ہیں جو دنیا کے دریا ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق یہ 4 دریا جنت کے بھی دریا ہیں۔ پس یہ 4 دریا سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکل کر آسمانوں کی جنت کو سیراب کرتے تھے، اور سدرۃ المنتہا کی جڑ کو ہی بائبل میں مقام عدن کہا گیا ہے۔ جنت کے ان 4 دریاؤں میں سے 2 کو اس دنیا میں بھی اتارا گیا، یعنی فرات اور نیل کو، اور فرات اور نیل کے درمیان کی سرزمین کو ہی ارض موعود کہتے ہیں، اور یہی وہ مقدس سرزمین ہے کہ جس کے بارے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں برکت رکھ دی ہے، اور اسی سرزمین میں آدم اور اولاد آدم آباد ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو آسمانوں کی جنت سے اتارنے کے بعد اسی دنیا میں اسی سے ملتی جلتی جنت میں رکھا گیا، تو یہ بات قرین قیاس ہے۔
اور اس سے مقصود آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے ماحول سے مانوس کرنا تھا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش آسمانوں کی جنت میں ہوئی، ممنوعہ درخت کا پھل کھانے کے بعد ان کا نزول اسی زمین پر ارض ہند میں ہوا، لینڈ آف انڈیا میں ہوا۔ ارض ہند سے انہوں نے مکہ مکرمہ کا سفر کیا، بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، اس کے بعد انہوں نے ارض فلسطین میں بیت المقدس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد مشرق میں دریائے اردن کے قریب ایک باغ میں آباد ہوئی، اور ان کی بعض اولاد ارض مقدسہ کے گرد و نواح میں بھی پھیل گئی تھی۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد